سب سے بات کریں گے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح بات ہوئی سر ظفر اللہ خان صاحب کی، پچھلے دنوں جب ٹیلی ویژن کے بہت سارے چینلز پر بھی اور اخبارات میں بھی جب بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہونے والے حالیہ سانحے کا ذکر آتا رہا ہے، تو اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جماعت احمدیہ کی وفاداریوں کا ذکر بھی آیا ہے، اور جب وہ بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ سر ظفر اللہ خان صاحب کی بات ضرور ہوگی. اس میں ایک میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بڑی کثرت سے ذکر ہوتا ہے کہ سر ظفر اللہ خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے. آپ سے میں درخواست کروں، کیونکہ ظاہر ہماری نوجوان نسل نے تو بھانت بھانت کے وزیر خارجہ دیکھ لیا، تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے. تو اگر آپ یہ بتا سکیں کہ سر ظفر اللہ خان صاحب کا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہونا، اس کی اہمیت کیا تھی، اور دیگر آپ کی خدمات جو کہ ظاہر بر صغیر تک محدود نہیں ہیں بلکہ تمام مسلم امہ کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں، تو اگر آپ ان پر کچھ روشنی ڈالیں. ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب. جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پاکستان تک محدود نہیں تھی. ان کا تعلق فلسطین کے حقوق سے بھی ہے، لیبیا کی وحدت سے بھی ہے، ٹیونس اور مراکش کی آزادی سے بھی ہے، اور صومالیہ اور سوڈان کی آزادی سے بھی ہے. اگر میں چند مثالیں پیش کروں تو پاکستان کے حوالے سے جس وقت آزادی کا وقت آیا تو ایک بہت نازک مرحلہ باؤنڈری کمیشن کا درپیش تھا، جب حکومت نے یہ اعلان کیا کہ صرف بر صغیر کی نہیں بلکہ بنگال اور پنجاب کے صوبوں کی بھی تقسیم کی جائے گی، اور یہ فیصلہ کرتے وقت کہ کون سے ضلع کو کس ملک میں شامل ہونا ہے، صرف آبادی کے تناسب کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ادر فیکٹرز، دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. اور ساتھ ہی اخبارات میں یہ خبریں شائع ہونے لگ گئیں کہ ریڈ کلف جو اس کمیشن کے سربراہ تھے وہ پاکستان کے خلاف جانبدارانہ رویہ دکھائیں گے. کانگریس کا صرف دعویٰ یہ نہیں تھا کہ گرداسپور ضلع کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے، پاکستان کا حصہ نہ بنایا جائے، بلکہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ لاہور، شیخ پورہ، منٹگمری اور اس کے سیالکوٹ ضلع کا بھی کچھ حصہ، اس کے علاوہ لائن پور کے ضلع کو بھی ہندوستان کا حصہ بنایا جائے. نہ صرف یہ بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ درائے چناب سے مغرب میں جتنا بھی علاقہ ہے وہ پاکستان کی بجائے ہندوستان میں شامل کیا جائے. اور ظاہر ہے یہ صورتحال پاکستان اس کے استحکام کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی. اس پس منظر میں قائد اعظم نے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ذات پہ، ان کے خلوص پہ اعتبار کرتے ہوئے ان کو طلب کیا اور کہا کہ باؤنڈری کمیشن کے روبرو پاکستان کو مسلم لیگ کا کیس تم پیش کرو گے. یہ تفصیلات سوچتے ہوئے کہ پنجاب مسلم لیگ نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی کیس کی تیاری میں، اور صرف حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رہنمائی میں تیاری کی گئی تھی وہ ٹیم کے کام آئی اس کیس کی پیروی میں. یہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اس وقت کس بہادری سے پاکستان کی نمائندگی کی، اس کا اندازہ جسٹس منیف کی تحریر سے ہوتا ہے جو میں پیش کروں گا. جسٹس منیف باؤنڈری کمیشن میں مسلمان جج کی حیثیت سے ممبر تھے، 1953 کی تحقیقاتی عدالت کے صدر بھی تھے. وہ اپنی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں لکھتے ہیں، یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے کاغذات میں ظاہر و باہر ہے، اور جس شخص کو اس مسئلے سے دلچسپی ہو وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے. چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کی نہایت بے غرضانہ خدمات سر انجام دی. ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالت تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ شرمناک ناشکر پن کا ثبوت ہے. تو اس کے بعد باؤنڈری کمیشن کے بعد ایک اہم مرحلہ آتا ہے، ملک آزاد ہوتا ہے، اور اس کے آزادی کے بعد قائد اعظم نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو، ابھی وہ وزیر خارجہ مقرر نہیں ہوئے تھے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے بھجوایا. اس وقت فلسطین کا مسئلہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا، پیش ہو رہا تھا اقوام متحدہ میں، اور دونوں بڑی طاقتیں سوویت یونین اور امریکہ اسرائیل کے قیام کی حمایت کر رہی تھی اور فلسطینیوں کے موقف کی مخالفت کر رہی تھی، اور چھوٹے ملکوں کا وہ رائے تبدیل کرنے کے لیے ہر قسم کا دباؤ ڈال رہی تھی. اس صورتحال میں اقوام متحدہ میں دو کمیٹیاں بنی تھی، ایک جو فلسطینیوں کا موقف پیش کرے اور اس کا دفاع کرے، اور دوسری جو اسرائیل کے قیام کے حامی ممالک کی کمیٹی تھی. جو فلسطینیوں کے حامیوں کی کمیٹی تھی اس میں پہلے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ریپورٹر یعنی سیکرٹری مقرر کیا گیا اور کولمبیا کے مندوب کو صدر بنایا گیا. لیکن چند ہی روز میں جب کولمبیا کے مندوب نے بڑی طاقتوں کا دباؤ دیکھا تو اپنے عہدے سے استعفا دے دیا. اس وقت اس نازک مرحلے پہ تمام مسلمان ممالک اور عرب ممالک نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطینیوں کی کمیٹی کے صدر کا کام بھی کریں گے اور ریپورٹر یعنی سیکرٹری کا کام بھی کریں گے. اس طرح جب بڑی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کرنا تھا تو اس وقت حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ذات کو آگے کیا گیا، اور یہ تجویز کرنے والوں میں، فیصلہ کرنے والوں میں سعودی عرب کے شہزادہ فیصل بھی شامل تھے جو بعد میں شاہ فیصل کے نام سے معروف ہیں. اور آپ نے کس خوش اسلوبی سے یہ فریضہ سر انجام دیا اس کا اندازہ حسن عثمانی صاحب جو پاکستان کے سابق تھے ان کی ان رپورٹوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو 14 اکتوبر 1947 کو حسن عثمانی صاحب قائد اعظم کو یہ رپورٹ بھجواتے ہیں
Sir Zafrullah delivered one of the finest speeches heard in the United Nations on the Palestine question. پھر وہ لکھتے ہیں پاکستان is right on the map. یعنی جو سب کی تکلیف سے صرف یہ نہیں کہ فلسطینیوں کی مدد ہوئی ہے بلکہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو ایک شناخت ملی ہے. اگلے ہی روز قائد اعظم کو یہ رپورٹ بھجوائی گئی ان کے ثانی صاحب کی طرف سے. Shah Zafrullah has made a big hit over the Palestine case and has put Pakistan in the front row. یعنی ان کی کاوشوں سے حضرت چودھری صاحب کی کاوشوں سے پاکستان اس وقت اقوام متحدہ نے صف اول میں کھڑا ہے، حالانکہ چند روز پہلے ہی ممبر بنا تھا اقوام متحدہ کا. 27 نومبر کو جب یہ بحث ختم ہو رہی تھی اس وقت ثانی صاحب نے یہ رپورٹ بھجوائی. Zafrullah Khan has throughout the session of the UN hit all around the wicket in perfect style. کرکٹ کا محاورہ استعمال کر رہے ہیں تو لکھتے ہیں he has with little effort risen to the topmost men and their few. یعنی عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی سطح پر اس وقت ظفراللہ خان صاحب چوٹی کے لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں. قائد اعظم ظفراللہ خان صاحب پہ کتنا اعتماد کر رہے تھے میں قائد اعظم کے خط پیش کرتا ہوں جو قائد اعظم نے 22 اکتوبر 1947 کو اصفہانی صاحب کے نام لکھا. اس میں ظفراللہ خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے قائد اعظم لکھتے ہیں Naturally, we are very short here of capable men, and especially of his caliber. And every now and then, our eyes naturally turn to him for various problems that we have to solve. اب یہ کسی احمدی کی رائے نہیں اور نہ یہ کسی عام آدمی کی رائے ہے، یہ قائد اعظم کی رائے ہے کہ اس بحران میں جب بھی کوئی مسئلہ پڑتا ہے ہماری نظریں چودھری ظفراللہ خان صاحب کی طرف اٹھتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس قابلیت اور اس کیلیبر کے لوگ بہت تھوڑے ہیں. تو یہ قائد اعظم کا اعتماد تھا آپ کی ذات پر. بہرحال اس کے بعد 25 دسمبر کو 1947 کو چودھری ظفراللہ خان صاحب کو قائد اعظم کے کہنے پر پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا. اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ معمولی حالات نہیں تھے پاکستان میں. اس وقت پاکستان کے حوصلے اس حوالے سے وزارت خارجہ کے حوالے سے جس کی کرسی خالی تھی بہت پست ہو رہے تھے. میں روزنامہ احسان کا اداریہ پیش کرتا ہوں اور روزنامہ احسان اس وقت پاکستان کا کثیر الاشاعت اخبار بھی تھا اور مسلم لیگ کا عامی اخبار بھی تھا. 19 نومبر 1947 کو اس میں ایک اداریہ شائع ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کیا کہ ہمیں تو یو این او پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی یو این او میں کشمیر اور جونا گڑھ کا مسئلہ لے جانے کا سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے قابل لوگ موجود ہی نہیں جو بھارت کے گاہکوں کا مقابلہ کر سکیں. اور پھر یہ بھی اقرار اس اداریے میں کیا گیا کہ اس حوالے سے قوم کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، بدحواسی کی کیفیت اور مایوسی کا رہی ہے. یہ مسلم لیگ کا حامی اخبار کا اقرار ہے. تو اس بحران میں حضرت چودھری ظفراللہ خان صاحب نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا تھا اور جس دن آپ نے حلف اٹھایا اسی دن اطلاع آ گئی کہ بھارت نے خود کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش کر دیا ہے. اب یہ واضح رہے بھارت وہاں مدعی کی حیثیت سے گیا تھا اور حضرت چودھری ظفراللہ خان صاحب نے محض چند دن کی تیاری کے بعد پاکستان کے کیس کا دفاع کیا تھا. لیکن جو قرارداد منظور ہوئی وہ بالکل بھارت کی توقعات کے خلاف تھی. اس سلامتی کونسل کی قرارداد میں کشمیر میں رائے شماری پلیبیسائٹ کرانے کا کہا گیا تھا اور آج تک پاکستان اب کشمیر کے مسئلے پر اپنے موقف کی بنیاد کے طور پہ اسی قرارداد کو پیش کرتا ہے. اور چودھری ظفراللہ خان صاحب کے بعد پاکستان اقوام متحدہ سے اس مسئلے پر یا سلامتی کونسل سے اپنے حق میں ایک قرارداد بھی منظور نہیں کرا سکا. اور یہ قرارداد کس طرح منظور ہوئی تھی اس کا میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں شیخ عبداللہ صاحب کا جو کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے ان کا نام بالکل معروف ہے اور وہ اس وقت بھارت کے وفد کے رکن تھے. وہ اپنی کتاب آتش چناب میں لکھتے ہیں اور میں اس اقتباس کے کچھ جملے پڑھوں گا. پاکستانی شیخ عبداللہ صاحب پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ چودھری سر ظفراللہ خان کر رہے تھے مجھے کہ ہندوستان کے وفد میں شامل کیا گیا. سر ظفراللہ ایک ہوشیار بیرسٹر تھے. انہوں نے بڑی ذہانت اور چلاکی کا مظاہرہ کر کے ہماری محدود سی شکایت کو ایک وسیع مسئلے کا روپ دے دیا. اور پھر لکھتے ہیں ہندوستان سر ظفراللہ کے کھلائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ گیا. ہم چلے تو تھے مستغیث بن کر لیکن ایک ملزم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے. یہ اس شخص کا اقرار ہے چودھری ظفراللہ خان صاحب کی قابلیت کے متعلق جو مد مقابل وفد کا رکن تھا. اب ان کے علاوہ پاکستانی وفد میں چودھری محمد علی صاحب شامل تھے اس وقت جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے. وہ اپنی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت چودھری ظفراللہ خان صاحب کا ان کے الفاظ میں ماسٹرلی ایکسپوزیشن تھا جس میں سلامتی کونسل کے اراکین کی رائے تبدیل کر کے رکھتی تھی. اور یہی اقرار سردار ابراہیم صاحب جو اس وقت اقوام متحدہ میں موجود تھے اور بعد میں آزاد کشمیر کے صدر بھی بنے وہ اپنی کتاب کشمیر کی جنگ آزادی میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ چودھری ظفراللہ خان صاحب نے دلائل تمام بھارت کے وفد کے دلائل کو رد کر کے دکھایا تھا سلامتی کونسل میں. آخری
बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, बचपन से डीसी को तुमने पढ़ते रहे कि ये पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर हुई थी, चाहे आलमी सतह हो, चाहे कौमी असेंबली हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई आलमी या मुल्की सतह पर बात हो रही हो, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से इस करारदाद का हवाला दिया जाता है कि ये करारदाद कश्मीर में हमारे मौक़िफ़ की बुनियाद है। लेकिन उस यसन का नाम लेना आज किसी को गवारा नहीं, जिसकी काविशों की वजह से और अपने अपराध का इकरार मैंने पढ़ के सुनाया है, वो करारदाद मंजूर हुई थी और उनका ये मुल्क कौम पे एक एहसान था। सब बहुत बहुत